بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ نوٹ۔ پہلے تو جو پرانا پورٹ تھا وہ تو ہم نے دیکھا ہے، اس میں جو ہے ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ دونوں آ رہے تھے، لیکن یہ جو نیا پورٹل ہے سنگل سیل ٹیکس کا، اس میں جو ہے کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ کو ہم نے کیسے اس کے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ خیر وہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا، لیکن آج بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے یہ جو ہے انوائس ڈیٹیلز ہم نے اوپن کیے ہوئے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ میں سینہ ایسی دے دیتا ہوں۔ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ ہوتا کس لیے، یعنی کوئی چیز اگر ہم پرچیز کرتے ہیں اور اسے واپس کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ نوٹ ہو جاتا ہے، اگر ہم کوئی چیز سیل کرتے ہیں اور وہ ہمیں واپس ہو جاتا ہے تو وہ ڈیبٹ نوٹ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ سی این ایس سی دے دی ہے۔ سی این ایس سی کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس سیلز انوائس اور ڈیبٹ نوٹ آ رہا ہے، یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کریڈٹ نوٹ نہیں ہے، یعنی پہلے جو پرانا پورٹل تھا اس میں کریڈٹ نوٹ بھی آ رہا تھا، ڈیبٹ نوٹ بھی ہوتا تھا، چاہے وہ پرچیز ہے چاہے وہ سیلز ہے۔ اب ہم پرچیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پاس جو کریڈٹ اور ڈیبٹ نوٹ ہے وہ آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس پرچیزز اور انوائس اور سیل ٹیکس ود ہیلڈ آ رہا ہے، یعنی ہمارے پاس ڈیبٹ اور کریڈٹ نوٹ نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی پرچیز کرتے ہیں اور وہ چیز ہم واپس کرتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی ریٹرن کرنی ہوتی ہے، پرچیز ریٹرن کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کو ایفیکٹ کا پتہ بھی ہے کہ کیا چیز ڈیبٹ ہونی ہے کیا کریڈٹ ہونی ہے۔ اس کے علاوہ تو ہم اس کا جو کریڈٹ نوٹ ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے؟ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، یہ ان رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان رجسٹرڈ اس میں آپ کے پاس نہیں آئے گا، یعنی یہ جو نیا پورٹل ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں انہوں نے جو زیادہ تر ایک چیز کو کلیریفائی کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے رجسٹر اور ان رجسٹر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا جو وہ اسٹیٹس ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے، یعنی آپ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو نہ تو آپ کو ڈیبٹ نوٹ الاؤڈ ہے اور نہ کریڈٹ نوٹ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ کو ڈیبٹ نوٹ الاؤڈ ہوگا لیکن کریڈٹ نوٹ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جسٹ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اگر آپ رجسٹرڈ ہے تو تب جا کے آپ کے پاس کریڈٹ نوٹ یا ڈیبٹ نوٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم دیکھیں گے اور پریکٹیکل کرتے بھی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رجسٹرڈ پرسن ہے اس کا سی این آئی سی انٹر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں رجسٹرڈ پرسن، اب یہ دیکھیں ہمارے پاس رجسٹرڈ آ رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ دونوں آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سیلز میں انٹر کرتے ہیں تو سیلز میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، یہ بھی رجسٹرڈ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ڈیبٹ اور کریڈٹ نوٹ دونوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ نوٹ نہیں آ رہا ہے، یا اس میں مطلب جو کنفیوژن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو رجسٹر اور ان رجسٹر جو ہمارا ٹیکس پیئر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر فار ایگزامپل آپ نے سیلز کے اگینسٹ آپ نے ڈیبٹ نوٹ ڈالنی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ ڈیبٹ نوٹ کریں گے جو انوائس ہے، جو پچھلا انوائس تھا، فار ایگزامپل اس انوائس کے اوپر یعنی 22 انوائس کے اوپر ہم نے اس کو سیل کی تھی، کون سے ڈیٹ کو کی تھی، فار ایگزامپل ہم نے کی تھی مارچ میں 31 مارچ کو کی تھی۔ پھر آگے سے ہم نے کیا کیا ہے کہ کے پی ہے، یہاں پہ بھی کے پی ہے، یعنی کوئی بھی آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والا سلیکٹ کریں۔ کون سے ریٹ پہ تھی، یعنی گڈز ایٹ اسٹینڈرڈ ریٹ پہ ہے، ریڈیوس ریٹ پہ ہے، زیرو ریٹڈ بھی ہے، کوئی بھی آپ اس میں جو پچھلا وہ ہے انوائس ہے آپ نے اس کو دیکھ کے ہی چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ کے پاس ایچ ایس کوڈ ہے یا جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ویجیٹیبل کرتے ہیں، ہم ایزیوم کر رہے ہیں 17% اس پہ ہے، اور اس میں جو ہے اس کا جو نمبر پیسز یونٹ ہے، پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی جو کوانٹٹی جو آپ نے ریٹرن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ہم نے کیا کی تھی، جو سیل کی تھی تو ہمیں جو ریٹرن ہوئی ہے وہ اس میں سے 50 ہم نے سیل کی تھی، تو اس میں ہمیں کیا ہوا ہے کہ 20 یونٹ جو ہمیں ریٹرن ہوئی ہے، اور 1000 کے حساب سے ہم لے لیں تو یہ فار ایگزامپل 2 lakhs کی ہمارے پاس آ رہی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کیا ہوگی ریٹرن ہوگی، تو آپ نے اس کو اس حساب سے سیو کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ایس آر او ہے تو وہ آپ سلیکٹ کریں،
اس کا آئٹم ہے وہ سلیکٹ، اگر کوئی چیز ایگزمپٹڈ ہے یا زیرو ریٹڈ ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ اس کو سیو کریں گے، سیو کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ پھر ادھر ریٹرن میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس میں مطلب جو کنفیوژن والی بات ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ CNIC رجسٹر اور ان رجسٹرڈ پرسن کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو تب جا کے آپ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ نوٹ آئے گا، ٹھیک ہے فرینڈس۔ اس میں کوئی کویشچن ہو، اس ریلیٹڈ کوئی کویری ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔